بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیوڈ سلطان ایک پاکستانی ہیں اور انہوں نے ایک کرسچن فیملی میں جنم لیا۔ انہوں نے صادق پبلک اسکول بہاولپور سے او لیول کا امتحان پاس کیا، ملٹری اکیڈمی کاکول سے ٹریننگ حاصل کی اور 1968 میں بحیثیت سیکنڈ لیفٹیننٹ پنجاب ریجمنٹ کو جوائن کیا۔ انہوں نے 1975 میں اکنامکس میں ماسٹرز کیا اور کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ سے اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ماسٹرز ڈگری حاصل کی۔ ایک دن انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مین ویسٹ ڈز ناٹ نو۔ یہ کتاب انگلش زبان میں لکھی گئی ہے اور کافی مشکل انگریزی میں یہ کتاب تصنیف کی گئی۔ ڈیوڈ سلطان نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دنیا میں سپر پاور بننے والا کوئی بھی ملک انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اتباع نہیں کرتا۔ انہوں نے لکھا کہ جرمنی نے جو کچھ یہودیوں کے ساتھ کیا، انسانیت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کیا ہی اچھا تھا اگر 60,000 یہودیوں کے قتل کی بجائے صرف ان لوگوں کو سزا دی جاتی جن پر جرم ثابت ہو جاتا اور باقی افراد کو ان کی املاک و جائیداد کے ساتھ بری کر دیا جاتا، جیسے دور نبوی میں بنو قریظہ کے ساتھ توریت کے اصول کے مطابق کیا گیا۔ یہ انہوں نے لکھا اس لیے کہ غیر مسلم جو ہیں وہ بنو قریظہ کے واقعے کے حوالے سے الزام تراشیاں کرتے ہیں، حالانکہ یہ واقعہ جب پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ثالث مقرر کیا وہ یہودیوں کا اپنا دیا ہوا ثالث تھا اور انہوں نے توریت کے مطابق فیصلہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے میں دخل نہیں دیا، اگرچہ اس کو قبول کیا۔ تو اس کا ریفرنس دیا ہے اس کتاب میں، اور مصنف نے یہ بھی لکھا کہ ضروری نہیں مسلمان جو کر رہے ہیں وہ اسلام ہے، جیسے جو کچھ عیسائی کر رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اور انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کا بھی اعتراف کیا، چونکہ وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، کہ انہوں نے یہ لکھا کہ عیسائیوں کے علماء اور عیسائی دنیا کے درویش، یہ لوگ ان کو آج بھی ذرہ برابر شک نہیں کہ آپ ہی اللہ کے آخری پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور مگر وہ اس کا برملا اعتراف اس لیے نہیں کرتے، but they hesitate making a clean breast of it for losing their perch۔ انہوں نے کہا کہ یورپ کے لوگ اپنے مذہب کو عملاً چھوڑ چکے ہیں کیونکہ وہ اپنے مذہب سے مطمئن نہیں،
ان کے کچھ سوال ہیں جن کے جوابات سے ان کی تشفی نہیں ہوتی، ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بہت موقع ہے کہ ہمارے اسکالرز ان کے اس خلا کو پر کر سکتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مذہب یورپ کے لوگوں کے لیے ایک بیکار شے کے طور پر ان کے سامنے ہے، اور مذہب سے بیزاری کے بعد ان کے پاس اقتدار، دولت، خوبصورتی، شہرت اور جنسیت کے بت ہیں جن کی وہ پرستش کرتے ہیں اور روحانیت سے بیگانہ ہو بیٹھے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ ہمارے مسلمان علماء کا فرض ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مفصل سیرت غیر مسلم اقوام کے سامنے پیش کریں۔ غیر مسلموں کے گستاخانہ لہجے کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ دانشورانہ اور علمی رویہ اختیار کر کے ان کو قائل کیا جائے۔ اور مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے لکھا کہ پیغمبر اسلام نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے تلخی سے بات نہ کی، کبھی زائد یا غیر مناسب الفاظ استعمال نہیں کیے، کسی سے کبھی بغض نہیں رکھا، کسی سے سختی سے پیش نہیں آئے، کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کا بھی نہیں، بلکہ دشمنوں کا کسی بھی قسم کا نامناسب رویہ انہیں برہم نہ کر سکا۔ اور آپ کی اجازت سے اس جملے کو دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کا بھی نہیں، بلکہ دشمنوں کا کسی بھی قسم کا نامناسب رویہ انہیں برہم نہ کر سکا۔ اور مصنف لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ذرائع بھی اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں جتنا کہ خود مقصد، یعنی نیک مقصد کے لیے بھی ناجائز ذرائع استعمال کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت موجود نہیں تھی۔ اور بہت اہم بات مصنف نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 38 سالہ میرج لائف میں، اپنی 38 سال کی میرڈ لائف میں کبھی بھی اپنی کسی بھی بیوی سے تلخی سے بات نہ کی۔ اور مصنف لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے ہمیشہ پیار کیا، ان کی زندگی میں کبھی کوئی ایک بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ انہوں نے کسی بچے یا بچی سے ترش روی سے بات کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ کے بچوں میں بہت چاہے جانے والی مقبول شخصیت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسافروں کو آسانی دی، مہمان کو کھانا دیا، حتیٰ کہ کھانے کے دوران کوئی شخص آ گیا تو آپ نے اپنا کھانا اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیا، حالانکہ ان کو خود اس کی ضرورت تھی۔ انہوں نے یتیم سے محبت کی، اس کو مدد اور تحفظ دیا، بیواؤں کی مدد کی، انہوں نے لوگوں کو مصائب سے بچایا، ان کی آسان راستوں کی طرف رہنمائی فرمائی۔ انہوں نے لوگوں کو مصیبتوں سے بچانے کی کوشش کی، بچایا اور ان کی آسان راستوں کی طرف رہنمائی فرمائی۔ مصنف نے لکھا کہ فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے تو آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے مکانات، دکانوں اور دوسری املاک پر مسلمانوں کی غیر موجودگی میں غیر مشرکین مکہ نے قبضہ کر رکھا ہے، اور اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر بھی شامل تھا۔ آپ نے دیکھا کوئی چیز واپس نہیں لی، اور فتح مکہ کے بعد مدینہ لوٹ آئے۔